والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على رسول محمد وآله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم. میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، اس سے پہلے میں نے جمعے میں آپ کو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے واقعات جو آپ کے بچپنے سے تھے بیان کیے تھے اور بتایا تھا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیسے کیسے آزمائشوں میں رکھا، لیکن آپ ان آزمائشوں کو بآسانی قبول فرمائے اور ہر آزمائش پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو بھی آپ کے اوپر آزمائش ڈالی آپ نے اسے نہ صرف قبول کیا بلکہ وقت آیا تو آپ نے نہ صرف اپنی قربانی پیش کی بلکہ اپنے صاحبزادے حضرت اسماعیل علیہ السلام کی قربانی کو بھی پیش کی. میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، ابھی میں نے جو آیت آپ کے سامنے تلاوت کی ہے جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو حکم دے رہا ہے. کیا حکم دے رہا ہے؟ قل یا نار کونی بردا وسلاما علی ابراہیم. اے آگ ٹھنڈی ہو جا. ایسا نہیں ہونا کہ پوری دنیا کی آگ ٹھنڈی ہو جائے بلکہ صرف ابراہیم پر ٹھنڈی ہو جا، اور ایسی ٹھنڈی نہیں ہونا کہ ابراہیم اکڑ جائے بلکہ سلامتی کے ساتھ ٹھنڈی ہو. میرے عزیز دوستوں، آگے فرمائیں گے کہ اچانک آپ آیت پیش کر دیے. واقعہ یہ ہے، حقیقت جب میں آپ کو بیان کروں گا اس واقعے کے، اس قرآن پاک کے اس آیت کے ساتھ واقعات جو جڑا ہے اس کو پیش کروں گا تو آپ اور میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اس قربانی کو ضرور یاد کریں گے کہ آپ نے جو آزمائشوں کو قبول کیا تو کس انداز سے کیا. اب یہاں آپ کفار کو بتا رہے ہیں ان کے بتوں کو، جو کہ یہ لوگ بتوں کی پرستش کرتے تھے، ان بتوں کے اوپر آپ نے یہ بتا دیا کہ دیکھو یہ بتوں کی جو تم نے عبادت شروع کی ہے یہ بت تمہارے کارآمد نہیں ہے، نہ تمہارے لیے کام آنے والے ہیں، نہ تم کو یہ کچھ دے سکتے ہیں، نہ تمہارے اوپر کو یہ اپنی مہربانی جتا سکتے ہیں، بلکہ یہ پتھر کی مورت ہے اور یہ پتھر ہی رہنے والے ہیں، تمہارے لیے کوئی کارآمد کوئی کام کرنے والے نہیں. اب یہاں جب سلسلہ شروع ہوا، بابا جان بھی دشمن ہو گئے، ریا اور وہ جتنے اطراف و اکناف رہنے والے تھے وہ بھی دشمن ہو گئے، مگر آپ نے یہ نہیں سمجھا کہ اب میں کیا کروں، بلکہ شاعر کے بقول آئین جمع مردہ حق کوئی وہ بے باکی، اللہ کے شیروں کو آتی نہیں ربائی. یہ تو اللہ کا معاملہ تھا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو ہدایت کے لیے بھیجا تھا، اللہ تبارک و تعالیٰ گناہوں سے بچا کر اپنے طرف بلانے کے لیے آپ کو بھیجا تھا. چنانچہ آپ حق کوئی کے لیے کبھی آپ نے نہیں پیچھے ہٹا، بلکہ جب جب وقت آیا آپ نے ان کے سامنے یہ بتاتے گئے اور یہ بتانا ان کے لیے سامنے رکھا کہ دیکھو تم جس خداؤں کی عبادت کرتے ہو وہ خدا نہ تمہارے کو رزق دے سکتے ہیں، نہ وہ خدا تمہاری کوئی پریشانی کو دور کر سکتے ہیں، نہ وہ خدا تمہاری کوئی مدد کر سکتے ہیں، بلکہ وہ مجبور ہے، لاچار ہے، وہ کسی کام کے نہیں ہے، بلکہ تمہارے کو ان کے نگرانی کرنا پڑتا ہے، بلکہ تمہارے کو ان کو صاف صفائی کر کے رکھنا پڑتا ہے. مگر یاد رکھیے جب کہ اللہ ہدایت نہیں دیتا تو گمراہیوں میں جب بھٹکتا ہے آدمی تو اس کے لیے ہدایت کے راستے آسان نہیں ہوتے. جب اللہ اسے ہدایت دیتا ہے تبھی اس کو یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ میں پتھروں کے سامنے پوجا کر کے کیا کروں. میرے عزیز دوستوں بزرگوں، ابھی آپ نے ہمارے امام صاحب سے حج کے واقعات کو سماعت فرمایا. کیا ہے مکمل حج میں ابراہیم علیہ السلام، حضرت اسماعیل علیہ السلام، بی بی ہاجرہ کے اطراف ہی تو گھوم رہا. یہ تینوں کی عشقیہ کیفیتوں کو اللہ نے کہا ایک جگہ جمع کر دیا، کہا کہ دیکھو یہ میرے عشق میں اتنے دیوانے ہو گئے کہ میری ہر بات کو انہوں نے قبول کیا. اے میرے دیوانوں، جب تم مجھے چاہتے ہو تو تمہارا بھی کام یہ ہے کہ میرے نیک لوگوں نے جس عمل کو کیا تم بھی اس عمل کو. آج ہم صفا و مروہ میں دوڑ رہے ہیں، کس کی دیر ہے؟ وہ بی بی ہاجرہ کی دیر ہے. صفا مروہ میں آپ بھاگ رہے ہیں، ابراہیم اسماعیل علیہ السلام بیٹے میں ہیں، چھوٹے سے صاحبزادے ہیں، آپ نظر نہیں آ رہے تو کچھ حصے میں آپ دوڑتی ہیں. اللہ کو وہ بھی ادا پسند آ گئی، کہا ہے حاجیوں صفا اور مروہ کے درمیان جب تم جانا تو صحیح جب کرنے کا وقت آئے تو تم یہ نہیں کرنا کہ
ایک ساتھ جاؤ، بلکہ اس مقام پر جہاں ابراہیم اور اسماعیل علیہ السلام بی بی ہاجرہ کو نظر نہیں آ رہی تھی تو آپ نے وہاں دوڑ لگائی تھی. اے حاجیوں، تم بھی دوڑ لگانا. دوڑ لگانے کے معنی نہیں ہم تو ایسا بےخطا بھاگتے آجو باغ والے کی پرواہ ہی نہیں کرتے، ایسا نہیں، بلکہ دوڑ لگانے کا معنی یہ ہے کہ آپ ایسا انداز اختیار کیے کہ لوگوں کو احساس ہو، اپنے آپ کو یہ معاملہ جیسے آپ اپنی قوت کے ساتھ دوڑنے کا ایک معاملہ طے کرتے ہیں، ایک انداز اختیار کرتے ہیں، اس انداز کو اپنانے کا حکم دیا. اور ہم کو بتایا دیکھو میرے جو کام کرنے والے ہوتے ہیں، جو میرے اشاق ہوتے ہیں، جو میرے لیے اپنی قربانیاں پیش کرتے ہیں، تو میں ایسی ان کی قربانیوں کو رائگاں نہیں کرتا، میں ان کے معاملات میں ایسے ہی نہیں چھوڑتا، بلکہ میں آنے والوں کے لیے اس کو ایک نشانیاں بنا دیتا ہوں اور یہ بتا دیتا ہوں جو اس عمل کو کرے گا اللہ تبارک و تعالیٰ اس سے راضی ہو جائے. میرے عزیز دوستوں، واقعات ابراہیم علیہ السلام کے بہت طویل ہیں اور میں ایک ایک کر کے آپ کو پورے واقعات اس بات سے بتانا چاہتا ہوں. جو ہمارے بزرگ ہیں وہ تو سنتے آ رہے ہیں کہ ابراہیم علیہ السلام کی قربانیاں کیا ہے، لیکن نوجوانوں کو نہیں معلوم کہ ابراہیم علیہ السلام نے کیا قربانیاں ہیں. وہ کہتے ہیں کہ کیا قربانیاں تھیں ابراہیم علیہ السلام؟ ارے بھائی، صبح میں رہ کر اپنے گھر کو اپن درست نہیں کر سکتے، وہ تو قوم کو درست کرنے کا اللہ تبارک و تعالیٰ نے ذمہ دیا تھا. اور ابراہیم علیہ السلام نے اصلاح اپنے گھر سے شروع کی. اپنے والد بت بنا کرتے تھے، وہ بتوں کو لے جا کر آپ فرماتے ہے کوئی ایسے بتوں کو خریدنے والا جس کے پیروں میں رسی باندھ کر کھینچ رہا ہوں لیکن میرا کچھ نہیں بگاڑ رہا ہے. بتاؤ اگر ہم ایسی کوئی خدائی کی عبادت کرتے ہیں کیا ہمارے دلوں پہ گزرے گی؟ لیکن اللہ کے فضل و کرم سے آپ نے ہدایت دینے کے لیے جتنا کام کر سکتے آپ نے کیا، لیکن جب اللہ نے ہدایت عطا فرمائی نہیں تو اللہ نے فرمایا کہ ہے ابراہیم یہاں سے ہجرت کرو، یہاں سے نکلو. آپ کو معلوم ہے آج ہم وطن چھوڑ کے جاتے ہیں، کمانے کے لیے جاتے ہیں، روزگار کے لیے جاتے ہیں، تو کتنے اللہ تلے ہوتے ہیں، اماں بھی روتے ہیں، کھایا بھی روتے ہیں، کھیلے بھی منے جاتے ہیں، سوکھ جاتے ہیں. بھائی ایک وطن کو چھوڑ کے جانے کے واسطے دل کتنا گھٹ کرنا ہے. آپ کو اور ہم کو سب کو اس کا اندازہ ہے. آج لوگ حج کو جاتے تھے، آپ کو حیرت ہوگی ایک زمانہ تھا جب پانی کے جہاز سے لوگ سفر کرتے تھے، 6 مہینے تک سفر میں رہتے تھے، یعنی جاتے اور آنے ان کے 6 مہینے گزر جاتے تھے، 4 مہینے گزر جاتے تھے. اب تو ایسا ہو گیا ہے پلک جھپکے اور پھبک گئے، پلک جھپکے اور واپس آ گئے. مگر یہ ہے کہ وہ جو 6 مہینے رہنے کا معاملہ رہتا تھا اس میں کشکیہ انداز کچھ اور ہوتا تھا. اور کچھ اللہ والے یہ کرتے تھے کہ پہلے جہاز میں جاتے تھے اور آخری جہاز میں آنے کی کوشش میں لگے رہتے تھے. اب ہمارے پاس عجیب ہو گیا ہے، آخری جہاز میں جانے پہلے جہاز سے آنے کی کوشش میں لگے. کیا ہے؟ دنیا کی رغبت، دنیا کی طلب، دنیا کی خواہشات. ارے میرا روزگار کیسا